السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتے ہیں کچھ اور اشعار کی تشریح کی طرف، لیکن میرے اس چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو اچھا بڑھتے ہیں یہاں سے۔ یہاں تک تو تشریح ہو گئی تھی کہ ملازم جھاڑو نہ دی تو خفا ہوں گی بی بی جی، میاں بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے ملازم جاتا ہے کواڑ بند کر کے، کواڑ دروازہ بند کر کے، جا میاں کا راہ کر چپ ہو جاتا ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، یعنی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے، ارے بھائی کہاں گئی، گئیں یہاں پہ جمع کے لیے، یہ زیادہ تو عورتوں کے لیے لوگ استعمال کرتے، لیکن یہاں پہ کیا یعنی عزت کے طور پر یہاں پہ اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، ارے کوئی ٹیلی فون سنتے تو آؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خود اٹھتا ہے، ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں، ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں، بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہے، اس وقت کمرے میں نہیں ہے، جی یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے یا جو انہیں بلا لائے، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے یا انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں، علیل مطلب یعنی میں کمزور، میں بیمار ہوں، علیل میں بیمار، اور اگر یہ عین کے اوپر نقطہ جائے تو غلیل، یہ اس کیسے کہتے ہیں، تو کیا فرمایا آپ نے، آواز دینے کی ضروری نہیں گلا بھی خراب ہو، یعنی آواز دینے کی کیا فرمایا آپ نے، آواز دینے کے لیے ضروری نہیں گلا بھی خراب ہو، یعنی آواز دینے کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے، ضروری بات نہیں ہے کہ آپ کا گلا خراب ہے آپ آواز نہیں دے سکتے، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا، میں نے عرض کیا نا، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا، میں نے کہا میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، باہر کے معنی ہے آؤٹ سائڈ ہے، بیرو جگہ، اور باہر کے معنی یعنی ظاہر ہونا، زور سے فون بند کرتا ہے، بد تہذیب گستاخ کہیں کی ہوں، پھر بیوی مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں، میاں اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی، بیوی توبہ توبہ لیٹو لیٹو میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھ نکال کر دے رہی تھی، بلایا کیوں تھا، ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے، گانا شروع ہوتا ہے مطلب ہی نہیں، یہاں ہمسائے میں بھی کوئی گانا شروع ہو جاتا ہے، میوزک شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یعنی یہ شور تو اور بھی تھا، پھر کیا ہوتا ہے، میاں فون تھا تمہارا، میاں کہتے ہیں فون تھا تمہارا، بیوی کس نے کیا تھا، یعنی یہ کون تھے، کون سی شخصیت تھی، یعنی یہ کون تھی، کوئی عورت تھی، عورت تو تھی ہی کہ انہوں نے کال کیا تھا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میاں ہوگا کوئی اب مجھے کیا بتا، بیوی جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا، یعنی جب اٹھ کھڑے ہوئے تھے آپ گئے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ کا کام تو نہیں تھا کہ آپ پوچھ تو لیتے، میاں میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں جمع کے طور پر یہاں پہ، بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا، الجھن یعنی پریشانی میں، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی، میاں ارے بھائی کوئی ایسی ضروری کام نہ تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی، تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، یعنی صاحبزادے تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، ہارمونیم اور گانا، ہارمونیم ایک قسم کا یعنی ساز یعنی یا موسیقی، تو یہ اسے بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، پھٹا مطلب درد ہو رہی ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بیوی اب اسے کیوں کر روک دوں، کس طرح میں اس کو کس طرح روک دوں، میاں بابا ایک رقعہ لکھ کر بھیج دو، رقعہ ایک چٹھی بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے لیے آرام اور سکون کی ضرورت ہے، ایک روز ان کے صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی، نغمہ سرائی یعنی گانا نہیں سنا یا گانے نہیں سنے تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی، دنیا کسی بڑی نعمت سے محروم نہیں ہو جائے گی، نعمت کی جمع نعم ہے،
یا نعمتیں بھی ہیں نعمتوں بھی ہے بیوی کہیں تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑھ نہ جائے، میں کہیں تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑھ نہ جائے، مطلب یہ خفا نہ ہو جائے۔ میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا ہوں کراتا ہے، مناسب الفاظ میں لکھو نا ہوں کراتا ہے۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے، بے سرے یعنی جس کا کوئی سر نہ ہو، کوئی مزہ نہ ہو۔ میاں کراہ رہا ہے یک لخت بچے کی رونے کی آواز، یک لخت مطلب فوراً اچانک، یعنی بچے کی آواز۔ بیوی ارے کیا ہو گئے ننے، بچہ زور سے گر پڑا خون نکل آیا، زور سے گر پڑا خون نکل آیا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ تو کمزور بچہ تھا، یعنی ننھا بچہ تھا۔ اور بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں ابھی آئی چپ ہو جا۔ میاں کراہتے ہوئے یک نشد دو شد، یعنی ایک کی بجائے دو مصیبتیں پیش آنا۔ پہلی مصیبت تو یہ تھی، پہلی مصیبت تو یہ تھی میاں کے لیے کہ وہ یعنی گانا سنا جا رہا تھا، وہ گانا سن رہے تھے۔ دوسری مصیبت یہ آنکھ کھڑی ہوئی سر پہ، وہ یعنی اکڑی ہوئی۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ بچہ گر گیا، وہ رو رہا تھا۔ تو یہاں تک تو کافی ہے، انشاءاللہ میں مزید بھی تشریحات اپلوڈ کروں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔